علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم نے آیت نمبر 201 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم آگے سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس سورہ کی باقی جو آیات رہ گئی ہیں۔ ہم اختتامیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور چند ایک آیات ہی رہ گئی ہیں، اس کے بعد سورہ اعراف ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو مضمون چل رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں جو ان کے بت ہیں یا جن کو وہ پوجتے ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ان کے بعد جو ان بتوں کے پیچھے جو شخصیات ہیں ان کو بھی ظاہر ساتھ ساتھ زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ پچھلی دفعہ جو چیزیں ہم نے دیکھی کہ آیا نمبر اگر آپ دیکھیں 195، تو اس میں یہ کہ بتوں کی جو ظاہری چیزیں ہیں، جیسے کہ ان کے ہاتھ ہیں لیکن استعمال نہیں کر سکتے، ان کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں سن نہیں سکتے۔ اس کے بعد ایک طرح کا چیلنج دیا گیا ہے کہ تم اپنے ان شرکا کو بلاؤ اور میرے خلاف جو چال چلنی چاہیں چل لیں، اور اس کے بعد مجھے بالکل سرے سے مہلت نہ دیں۔ قرآن مجید نے ان کو چیلنج کیا ہے، اس پیغمبر نے ان کو چیلنج کر دیا ہے، اور اب اس چیلنج کرنے کے بعد ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب اس چیلنج سے باہر نکلنے کے لیے اپنے آپ کو کامیاب کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ تم خود بھی باہر نکلو، اور تمہارے جو ہے نا یہ معبود جن کو تم پوجتے ہو وہ بھی باہر نکلیں، اور قرآن مجید کے اس چیلنج کے مطابق جو ہے نا وہ جواب دیں۔ اور حقیقتاً جو ہے نا وہ جواب نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ خود تمہاری طرح کے جو ہے نا وہ یعنی اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کیسے جو ہے نا وہ تم یعنی فرشتے ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یا انسان ہیں جو ماضی کے جن کو جن کے بت بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، جن کا یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آیا نمبر 192 میں جو ہے نا 196 میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ظاہر ہے کہ کتاب یہ نازل کر رہی ہے، اور وہی اپنے صالح بندوں کے لیے کارساز ہے۔ جبکہ دوسری طرف جو شخصیات ہیں یا بت ہیں جن کو جو ہے نا وہ پوج رہے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مدد کر سکیں یا وہ اپنے آپ کی مدد کر سکیں۔ اگر ان کو ہدایت کے لیے پکاریں تو وہ بالکل جواب نہیں دے سکتے۔ ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو تمہاری طرف ایسے لگتا ہے ٹک ٹکی بند کر دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً جو ہے نا وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب ان کے بارے میں اب کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو مشرکین مکہ ہیں جو ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ اب آیت نمبر 199 میں کہ ان کے ساتھ عفو کا معاملہ کریں، درگزر کا معاملہ کریں، اور ان کو جو بنیادی تعلیمات ہیں قرآن کی اسی پہ فوکس کریں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف اسی پہ فوکس کریں، جو معروف چیزیں ہیں وَأْمُرْ بِالْعُرْف کی بات کی گئی ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب کوئی جو ہے نا ان سے کوئی جاہلانہ کوئی عمل ان سے ہو جاتا ہے تو ان سے اعراض کریں یعنی یہ کہ ان کو اگنور کریں، ان کے در پہ نہ ہو جائیں۔ یہ بات ہے، اور یہ بڑی اہم میسج ہے۔ یہ کہ مسلمان جو ہے نا ظاہر ہے کہ آج کل جو ہمارا عمومی مزاج بن چکا ہے، اس میں اکثر جو نا ہم مشتعل ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید ہمیں اس طرح کی جب جو ہے نا کوئی سخت سٹیٹمنٹس آتی ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں نے کیا کرنا ہے، ظاہر ہے کہ دوسری طرف سے تو اشتعال ہوگا ہی ہوگا، لیکن مسلمانوں نے کیا کرنا ہے، اہل ایمان نے کیا کرنا ہے، وہاں قرآن مجید جو ہے نا ہمیشہ پیچھے بھی دیکھتے آئے ہیں، اور یہاں پہ بھی وہی بات کہی ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ درگزر کرنا ہے، اور ان کے پاس عام جو روٹین کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ویسے ان کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، وہ اعرض عن الجاہلین۔ لیکن اگر آپ در پہ ہو جاتے ہیں کسی اشتعال پہ تو پھر جو ہے نا ان سے اعراض کریں، ان کو یعنی ان کو اگنور کریں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے نا اگر شیطان ظاہر ہے کہ انسان ہے ہم، اور شیطان کی کوئی اکساہٹ پیدا ہو ہی جاتی ہے، اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ جو ہے نا سمیع علیم ہے، وہ جانتی ہے دیکھتی ہے، اور کس طرح کا جو ہے نا معاملہ کرنا ہے اس کے حوالے کر دو، اور جب آپ اس کے حوالے کر دیں گے تو وہ آپ کے لیے راستے نکالے گی۔ ان الذین اتقوا مسهم طائفۃ من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح کی صورتحال میں جو ہے نا وہ پکارتے ہیں، جبکہ شیطان کی کوئی جو ہے نا ان کو ظاہر ہے کہ اس طرح کی اکساہٹ کو لاحق ہو جاتی ہے، تو فوری طور پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے نا کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ کسی اکساہٹ کا شکار نہیں ہوتے، اشتعال کا شکار نہیں ہوتے، خاموشی کے ساتھ جو ہے نا جو دعوت کا کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اور اپنے روٹین مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ جی آپ صرف پڑھ رہے ہیں اس کو ایکسپلین کر میں ترجمہ اور ایکسپلین کر رہا ہوں، پچھلی چیزوں کا پڑھا ہوا جو ہے نا کہ یہ تو ہم نے نہیں پڑھا، نہیں پڑھا تھا۔
میرا خیال 201 تک پڑھ لیا تھا، 201 تک پڑھ لی، پڑھ لیا تھا 201 کیونکہ تک۔ یہ جو 60 والے پیچھے وہاں تک پڑھا تھا کہ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں، اینڈ میں اسپیڈ سے پڑھ لیا تھا، اینڈ سے آپ کی آیت جو ہے نا وہ یہاں پر یہ تھوڑا پھر اگر مجھے پھر ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن یہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ اکساہٹ کس طرح کی اکساہٹ اچھا وہ دیکھیں وہ بات کیا گیا نا کہ عن الجاہلین، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے نا جاہلانہ قدم اقدام اٹھایا جائے گا۔ اب وہ جو اقدام اٹھائے جائیں گے وہ قولی بھی ہو سکتے ہیں، عملی بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کا پھر کیسے جواب دینا ہے؟ اس جواب دینے کے بارے میں کہا گیا کہ اب یہ جو شیطان کی اکساہٹ ہے، شیطان انسان بھی ہو سکتے ہیں نا ظاہر ہے کہ، اور اس کے بعد جنات بھی ہو سکتے ہیں ظاہر ہے، اور جب آپ کے ساتھ کوئی معاملہ اس طرح کرتا ہے، یعنی کوئی غلط حرکت کرتا ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی برے برے القاب کے آپ کو پکارتا ہے، یا آپ کی جو قرآن مجید ہے یا پیغمبر کی ذات ہے کوئی ان کو چیلنج کر دیتا ہے، اور جس میں جو ہے نا ان کی ذات کو جو ہے نا کوئی ظاہر ہوتا ہے نا جس طرح الفاظ میں کوئی تان کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی عزت و توقیر کا معاملہ ہوتا ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ بھی جائے تو پھر یہ شیطان کی جو اکساہٹ ہے، یعنی اس صورت میں پھر انسان یہ چاہتا ہے نا کہ بشر ہوں، میں بھی بشر ہوں، پیغمبر بھی بشر ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ ان کا پھر جواب دیا جائے، ہوتا ہے یہ چیز۔ تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو جو ہے نا فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ چاہو، اللہ سے پناہ چاہو، یعنی جو کچھ اللہ نے اوپر بیان کر دیا ہے اس کی بات میں آ جاؤ، خذ العفو وامر بالعرف، یعنی اس کی بات میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں بتائی ہے اس میں آ جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے نا جب اللہ کی ہدایت پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے، انہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے، یعنی اب ظاہر ہے کہ لوگوں نے کوئی جو ہے نا باتیں کرنی ہے، تو سمیع کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ باتیں ان کی سنیں گا اور اس کے مطابق تمہارے لیے راہ سے نکالے گا، تمہارے لیے جو ہے نا مستقبل کی جو ہے نا جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا راہ سے نکالے گا، تمہاری دعاؤں کو سنے گا، تمہاری پکاروں کو سنے گا، تمہاری جو ہے نا مصیبت میں کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ علیم، علیم یہ ہے کہ اس کے ہاتھے میں ہے ساری چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ان چیزوں کو اگنور کر دے، جب وہ علیم ہے، سمیع ہے، تو یقیناً وہ تمہارا سہارا بنے گا، تمہارا ولی بنے گا۔ اس معاملے میں شیطان پیغمبر کو اکسا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے نا کہ یاد رکھیں کہ پیغمبر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو وہ بشر ہیں، ٹھیک ہے نا، دوسرا یہ کہ وحی آتی ہے۔ اب جو بشر کا پہلو ہے وہ بھی سامنے رکھیں، یعنی اصل بیس لائن کیا ہے؟ بشر ہے۔ اب قرآن مجید نے خود اس چیز کا ذکر کر دیا ہے، اور اس کے بعد بیس لائن کے بعد جو چیز جو ہے نا جو ایکسیپشن بتائی جائے گی ہم پھر ایکسیپشنس کو قبول کرتے چلے جائیں گے، یعنی سویپنگ اسٹیٹمنٹ یہ نہیں ہوتی کہ جو ہے نا مطلب یعنی وہی پہلے اور پیغمبر کا بشر ہونا بعد میں ہے، جبکہ بشر ہونا پہلے ہے، اس کے بعد جو ایکسیپشنز بتائی جائیں گی وہاں جو ہے نا ہم اس کو کہیں گے کہ یہ یہاں نہیں ہو سکتا، یہاں تک وہی کا تعلق ہے، پیغام کا تعلق ہے، تو وہاں پیغمبر کی جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ جو معاملہ ہے جی جی کہ وہ ایک چیز وہاں سے اس طرح سے بہیو کر رہے ہیں جی جی اور رسپونڈ کر رہے ہیں، جی جی تو یہ جو رسپانس ہے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپونڈ کرنا ہمارے لیے نمونہ بن جائے گا نا، جی جی کہ یہ اس طرح سے جی ہونا چاہیے، میں اگر وہ ہمارے لیے نمونہ بننا ہے جی جی تو اس میں تو شیطان کی در اندازی نہیں جی ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پیچھے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا پڑھا ہے پیچھے سورہ آل عمران میں پڑھا ہے، تو وہاں پہ یعنی ان کو بظاہر ایسے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ میں جو سن رہا ہوں فرشتوں کی آواز سے، ہو سکتا ہے کہ یہ فرشتے نہ ہوں، کوئی اور ہو، تو وہاں پہ پھر انہوں نے اس چیز کا تقاضا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے فرشتوں کے ذریعے سے کہ اگر واقعی جو ہے نا یہ فرشتے ہیں تو پھر مجھے کوئی نشانی دیجیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ نشانی پھر بعد میں نشانی دی گئی، تو یہ کہ پیغمبروں کو جو ہے نا کوئی اکساہٹ جو ہے نا ان کی طرف سے آ جائے اور اس کے اثرات سے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا پیغمبر محفوظ ہوتے ہیں، یہ کہ وہ کوئی شیطان جو ہے نا اکساہٹ پیغمبر کو نہیں کر سکتا، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یعنی وہ کر سکتا ہے، ہاں وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے اثر سے محفوظ ہوتے ہیں، اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اثر سے محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پیچھے خذ العفو کا جو لفظ آیا ہے وہ سنگولر آیا ہے، اور جب سنگولر آیا ہے تو ظاہر ہے پیغمبر کو خطاب کیا گیا ہے، پیغمبر کو خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے، یعنی ان کو سینٹرل فگر کے طور پہ سمجھتے ہوئے، اس کے بعد ہوا اما ینزغنک کا آ گیا نا، تو یہ بھی پیغمبر ہی کو جو ہے نا وہ خطاب کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی پیغمبر کو بھی جو ہے نا وہ یعنی اکسا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات سے محفوظ ہونا یہ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتے ہیں، وہ اس سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن کیا وہ جو ہے نا اپنا داؤ کھیل سکتا ہے کہ نہیں کھیل سکتا؟ وہ کھیل سکتا ہے،
یہ بات ہے جس کو مد نظر رہنی چاہیے، دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ یہ بھی سمجھ گیا، اس میں یہ نا کہ وہ جب اکسار ہے تو وہ اثر لینے کے بجائے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ چاہو، اللہ کی پناہ، ہاں اللہ کی پناہ تو چاہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ایکشن اس اکساہٹ سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسٹارٹ ہوگا، جی ایسی، وہ انیشیٹ ہوگا، ہاں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو پناہ میں لے آئیں گے۔ یعنی وہ کیونکہ پیغمبر ہیں، پیغمبر کی ذات جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا جو تعلیمات دی جاتی ہیں اس کو بھولتا نہیں ہے نا، بھولتے نہیں ہیں، وہی اس کو عمل میں لے آتے ہیں۔ کیونکہ جب اس دوسری طرف سے ایک ساہٹ ہوگی تو پیغمبر فوری طور پہ اللہ کی پناہ بھی جو ہے چاہیں گے اور ویسے جو وحی کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں جی جی تو اس میں تو اللہ تعالیٰ خود بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انیشیٹ کیے اس کو بلاک کر دیتے ہیں، شیطان کی اس کو در اندازی۔ یہی بات ہے شروع میں کہی ہے کہ جب وحی کی بات آتی ہے وہاں تو 100% لیکن اس میں پھر بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ انیشیٹ کرنے کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ انیشیٹ کریں، اللہ سے پناہ چاہیں۔ جی لیکن اگر اکساہٹ ہاں دوسری طرف سے کچھ ہو تو اس کے جواب میں آپ اکساہٹ میں نہ آئے، اور پھر یہ تو مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکشن لینا ہے، جی ایسے ایکشن لینا، تو اللہ تعالیٰ خود اس چیز کو پروٹیکٹ اس طرح نہیں کر رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آؤ، مطلب پناہ چاہو تو پھر ہم پناہ دیں گے۔ جی ایسے تو یہ تھوڑا کانسیپٹ ڈفرینٹ نہیں وہ نہیں یہ پیشے ایک سوال بھی میں نے جو ہے نا سنا ہے استاد محترم سے اس حوالے سے کہ کیا جو ہے نا وہ پیغمبر کی ذات جو ہے نا محفوظ ہوتی ہے شیطانی چالوں سے، تو انہوں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا تھا کہ سب سے بیس لائن پہلے چیز جو ہے وہ بشر ہونا جو ہے نا، وہ جو چیزیں بشر ہونے کے حوالے سے انسانوں کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں وہ لازمی طور پہ مانیں گے۔ اس کے بعد جو کچھ جو ہے نا قرآن مجید بتاتا جائے گا ہم اس کو ایکسیپشن کے طور پہ سمجھتے چلے جائیں گے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ وہی شیطان کی جو ہے نا مداخلت سے محفوظ ہوتی ہے تو ہم اس کو ایز اٹ از ہی لیں گے، لیکن کیا باقی چیزوں میں بھی جو ہے نا شیطان مداخلت نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی اگر اس کا اثرات جو ہے نا وہ دعوت پہ نیگیٹو پڑنا ہے یا جو ہے نا وہ پیغمبر کی ذات پہ نیگیٹو پڑنا ہے تو اس کے اثرات سے محفوظ ہوتا ہے۔ لیکن کیا شیطان اپنا داؤ کھیل سکتا ہے کہ نہیں کھیل سکتا؟ وہ ڈیفینیٹلی کھیل سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے، تو یہاں پہ کیونکہ پیغمبر کو جو ہے نا کہ نمائندہ شخصیت کے طور پہ جو ہے نا ان کو یعنی کلام کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ سارے مسلمان ہیں، یہ تو پھر ایکسیپشن اگر سارے مسلمانوں کو بھی دینی پڑے گی پھر، کیونکہ آگے چل کے جمع کا سیگا آ جائے گا، جمع کا سیگا باقی سب سے کہا جا رہا ہے پھر تو بات سمجھ ہاں، کیونکہ آگے جمع کا ہے، تو اس کا مطلب یہ قرآن مجید جب یہ براہ راست نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے خطاب کرتا ہے اور اس کے بعد فوری طور پہ بعد میں جمع کے سیگے آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی ذات کو ایک سینٹرل فگر کے طور پہ لے جا رہا ہے اور اس کے بعد باقی اہل ایمان کو پیروی کے لیے کہا جا رہا ہے، تو وہ آگے چیز آ گئی ہے۔ اچھا یہ جو آگے ہے ان الذین اتقوا، یہ جمع کا سیگا ہے جمع کا سیگا آ گیا، تو جمع کا سیگا جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی منہ میں سب کو انکلوڈنگ پیغمبر کو یہ بات کہی جا رہی ہے، سب کو بات کہی جی جی اذا مسهم طائفۃ من الشیطان، جب جو ہے نا شیطان کی طرف سے اطلاع کو جو ہے نا چھوٹ جو ہے نا یا مساہٹ آتی ہے، تذکروا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے نا یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی ٹھیک جگہ پہ آ جاتے ہیں، یعنی شیطان کی چال میں نہیں آتے۔ کیا مطلب کہ یہ شیطان کی چال ہے؟ اچھا یہ تو عمومی بات ہے، یہ تو اپنے حساب سے سوچا کیونکہ اب تو یہ جمع کا سیگا آ گیا تو اب سب کے لیے بات ہو گئی جی کہ اگر ہمیں بھی اکسائے گا ہم بھی اللہ کی پناہ چاہیں گے۔ یہ تو ہمیں تو ڈے ٹو ڈے معاملات میں پتہ چلتا ہے، وہ ڈے ٹو ڈے معاملات میں جو ہے نا اچھا ہی لگ رہا ہوتا ہے، ڈے ٹو ڈے کے معاملات میں کیا ہوتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے نا، تو یہ کیا ہے، شیطان کی چال ہے، کسی نے جو ہے نا آپ کو اچھالا اور اس کے بعد آپ جو ہے نا اس اکساہٹ کا شکار ہو گئے، تو یہ ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّهُمْ، جبکہ دوسری طرف جو ہے نا اب دوسری طرف کا حوالہ بن گیا ہے کہ جو ان کے بائی ہیں یعنی یہ کہ انسان بھی بائی ہو سکتے ہیں، جنات بھی بائی ہو سکتے ہیں، شیطان ہے نا، شیطان ان کے بائی ہیں، یمدہم وہ ان کو جو ہے نا کیا کرتے ہیں، کھینچے چلے جاتے ہیں، مدہ کا مطلب کھینچنا ہوتا ہے، ان کو کھینچے چلے جاتے ہیں، کس طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، فی الغی، یعنی گمراہی کی گھاٹیوں میں، گمراہی کی کھائیوں میں جو ہے نا ان کو تکیلے چلے جاتے ہیں، ان کو کھینچے چلے جاتے ہیں، ثم لا یقصرون، اور پھر اس کے بعد کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، یعنی کوئی کمی نہیں کرتے، یعنی ان کو جو ہے شیطان وہاں اس پوزیشن پہ لے جاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتے کہ ہم نے کیا کر ڈالا ہے، یعنی یہ جو ثم لا یقصرون یہ ہے کہ اس میں پھر کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے، یعنی وہ پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتے، وہ پھر اپنی جو ہے نا آخری حد تک جاتے ہیں، یعنی شیطان ان کو آخری حد تک لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے نا اہل ایمان کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں کہ تم نے پھر اس اکساہٹ کا جو ہے نا جواب نہیں دینا، یعنی جس طریقے سے، جس رویے سے، جس طریقے سے وہ آئے ہیں اس طریقے سے تم نے بھی اس کا جواب نہیں دینا، اگر تم بھی اسی طریقے سے جواب دے دیا تو پھر تو اللہ کی پناہ میں نہیں آئے نا، پھر تو آپ نے بھی شیطان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔
تو یہ بڑی اہم جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ہے. یہ ہمارے اہل ایمان کے جو رویے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ہم ریئیکشن میں آ کے جو ہے نا بہت کچھ کر ڈالتے ہیں، قرآن مجید نے ان کے ہاتھ باندھ دیے ہیں ہمارے. یعنی اس طرح کی ساری یعنی صورتحال میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. یعنی ہمارا بالکل کول مائنڈیڈ ہونا چاہیے، ہمیں کوئی جو ہے نا تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ اندر سے ہمارا دل تو جو ہے نا وہ یعنی اس سے کڑتا ہے نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ کیا ریئیکشن میں جو ہے نا ہم بھی وہی کام کریں جس طریقے سے انہوں نے کام کیا ہے، دوسری فریق نے کیا ہے، ایسا جو ہے نا بالکل آپ سامنے یاد باندھی ہے. اور قرآن مجید کی ہدایت جو ہے نا جس طریقے سے بیان ہو رہی ہوتی ہیں، اگر ہم اس کی پیروی کریں تو ہمارے لیے اس کے اندر جو ہے نا بڑی خیر و برکت ہوتی ہے. اس میں اللہ کی پناہ میں آ جانا، اللہ کو پھر سمیع، یعنی گویا کہ اگر ہم نے بھی ریئیکشن کر لیا تو ہم نے تو پھر یہ سمجھا کہ اللہ سمیع علیم نہیں ہے. ہم نے ثبوت دے دیا نا کہ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کام یہ کریں گے. تو یہ تو اللہ کا سمیع علیم ہونا، یعنی ہم نے لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے پہ تان تان چل رہی ہوتی ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے. کیونکہ وہ تو بولتے ہیں کہ بھائی جواب دینا ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی سامنے والے نے کوئی تنقید کی ہے تو جواب دینا، لیکن اس کا سٹائل کیا ہے یہ اس پہ اچھا، یہ بڑے مزے کی بات ہے. یہ جو پورا واقعہ آپ کے سامنے پوری اسٹیٹمنٹ جو ابھی پڑھی ہے نا، اب اس کے بعد اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن آنی ہے. اگلے پیراگراف میں پریکٹیکل اپلیکیشن ہے کہ اس چیز کو پھر کیسے ٹیکل کیا ہے پریکٹیکلی. ٹھیک ہے نا. تو اگلے پیراگراف میں یہ اکساہٹ آ گئی ہے، ایسا نہیں کہ وہ ان کی طرف سے اکساہٹ نہیں آئی، آ گئی ہے. اور پھر اس کو جو ہے نا کیسے جواب دیا ہے. تو قرآن جو ہے نا کس طریقے سے جواب دیتا ہے، یہی پیروی ہونی چاہیے، ہمیں اسی کی پیروی کرنی چاہیے. اگلا پیراگراف جو ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب ان کے پاس ان کے مطالبے پر تم ان لوگوں کے سامنے جب کوئی نشانی نہیں پیش کرتے، ان کے مطالبے پر جب کوئی نشانی پیش نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں گڑ نہ لی. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہاں پہ نشانی کون سی نشانی ہے؟ نشانی قرآن مجید اتر رہا ہے، یہ اٹ سیلف ایک نشانی ہے. قرآن مجید اپنی ہر آیت کو، اپنی ہر جو ہے نا جو چیز اتر رہی ہے اس کو ایک نشانی کہہ رہا ہے. لیکن وہ کون سی نشانی کا تقاضا کر رہے ہیں؟ وہ نشانی ہے جس کو جو ہے نا معجزہ کہتے ہیں. یعنی فزیکل ایویڈنس جو ہے نا کس چیز کا، جیسے کہ فرشتے آسمان سے اتر آئیں، جیسے کہ سورہ انعام میں جو اس کی پچھلی سورہ ہے اس کے اندر یہی چیزیں تھیں نا. اگر یہ میں نے ساتھ حوالہ دیا ہے کیونکہ پچھلی جو سورہ ہے اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی جو اس کی پیر سورہ ہے. پیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جوڑا جو ہے نا صورتیں ہوتی ہیں، اور اس میں یہ بات پچھلی سورہ کے اندر جو ہے نا شروع میں یہ بات کہی تھی. اگر آپ وہاں جائیں تو وہاں جا کے اگر آپ دیکھیں اس کو تو وہاں پہ یہی کہا تھا. یہ سورہ انعام ہے آپ کے سامنے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُهُ بِأَيْدِيهِمْ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان سے کتاب کیوں نہیں براہ راست ہوتی جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھیں کہ یہ واقعی جو ہے نا وہ آئی ہے. اس کے بعد اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ براہ راست کیوں نہیں آ جاتا اور وہ آ کے کہے کہ یہ واقعی کتاب جو ہے نا اللہ کی کتاب ہے. اور اس کے بعد ان کو سمجھایا گیا کہ اگر یہ ایسا ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، قیامت برپا ہو جاتی ہے اگر یعنی اس طریقے سے فرشتے براہ راست آ کے انسانوں سے بات کرنا شروع کر دیں. اچھا، یہ ظاہر ہے کہ پچھلی سورہ کا حوالہ تھا. تو یہاں پہ بھی یعنی یہ اسی نوعیت کی چیز ہے کہ ہمارے سامنے جو کنکریٹ قسم کا جو ایویڈنس ہے جس کا ہم تقاضا کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں آ جاتی. اگر آپ اس پہ تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں تو یہ براہ راست جو ہے نا یہ قرآن مجید کا تان ہے. قرآن مجید کا تان کس طرح کا تان ہے کہ دیکھو تم جو ہے نا قرآن مجید کہہ رہے ہو نا کہ یہ آسمان سے اتر رہا ہے، فرشتے اس کو لے کے آ رہے ہیں، اور ہم تو اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ تم نے کسی کہنوں کا جو ہے نا کلام سن لیا ہے، یا جو ہے نا پچھلی الہامی کتابوں کی کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں، یا جو ہے نا مطلب یہ کہ اس طریقے سے جو ہے نا ادھر ادھر سے مواد میٹیریل پرانی جو ہے اساطیر الاولین پرانی کہانیاں جو ہم بھی جانتے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا تم نے ان کو اکٹھا کر لیا اور ان کو کمپائل کر کے ایک صورت میں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. اور یہ جوڑ توڑ کے، کیونکہ اجتبائی نقل لاجتبائی تہا کا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کو گھڑ لیا ہے، تم نے اس کو گھڑ لیا ہے. یعنی جو اجتباع کا مطلب ہوتا ہے چننا، یعنی مجموعے میں سے کوئی چیز سلیکٹ کر لینا، کوئی چیز چوز کر لینا. کوئی آپ کے سامنے کوئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی چیزوں کو آپ نے پک کر لیا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں اجتباع. اجتباع کا مطلب چننا ہوتا ہے، مخصوص کر لینا، چن لینا. لیکن جب اس طریقے سے تان اور طنز کے جو ہے نا لینگویج میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گھڑ لینا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جس طریقے سے قرآن گھڑ کے پیش کر رہے ہو، ایسے جو ہے نا کوئی ادھر سے بھی کوشش کر کے دیکھ لو. ہو سکتا ہے جو ہے نا تم کوئی ہمارے لیے کنکریٹ قسم کا جو ہے نا ایویڈنس، فزیکل ایویڈنس جو ہے نا جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے چھوئیں تو کوئی چیز جو ہے نا ثابت کر کے دکھا دو. تو وہاں پہ یعنی ایک طرح کا یہ تان ہے. یعنی اب یہ کیا ہے، اکساہٹ ہے نا. یعنی قرآن مجید کے حوالے سے ان کے منفی تاثرات ہیں جس کو انہوں نے بیان کیا ہے. اب اس کا جواب جو ہے نا کیسے دینا ہے، یہ کہا گیا کہ کل انما
اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو جو کچھ مجھے وحی کی صورت میں آ رہا ہے میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یعنی میرا سکوپ جو ہے نا یہ واضح کر دیا. اب پیغمبر کی طرف سے جواب ہے نا، اب اس کی طرف سے اکساہٹ آ گئی. اب پیغمبر نے کیسے جواب دینا ہے؟ پیچھے یہی کہا تھا نا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، سوری وَأْمُرْ بِالْعُرْف جو ہے نا، کہ آپ نے جو کچھ آپ کو بات کہی جا رہی ہے اس کو ایز اٹ از رکھ دیں، اس میں کوئی مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اشتعال میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گرم ہونے کی اس پہ ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پہ ایز اٹ از جو ہے نا جو بات کہی ہے کہ ان کو بتا دو کہ میری طرف جو کچھ وہی آتی ہے میرا بس اتنا ہی اختیار ہے، کیونکہ میں انسان ہوں. انسان کو جو ہے نا ایک رسالت کے منصب پہ کھڑا کر دیا گیا ہے. اب جب رسالت کے منصب پہ کھڑا کر دیا گیا ہے تو میرا سکوپ جو ہے نا اس وہی کا سکوپ ہے. جو کچھ میری وہی میں بیان ہو رہا ہے میں وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں، میں اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں، اسی کی وضاحت کر رہا ہوں، اسی کو آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہی میرا سکوپ ہے، یہی میرا سکوپ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مجھے کچھ اور چیز سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا کوئی اور معجزے بھی برپا کر سکتا ہوں، کوئی اور اس طرح کنکریٹ ایویڈنس اور فزیکل ایویڈنس جو ہے نا کوئی لا سکتا ہوں، تو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. میں ایسا کیوں کروں جب کہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اس کے بعد اس قرآن کے بارے میں کہا کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ تاثر ہے کہ یہ ہم نے گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے جو ہے نا نصیحتیں آ چکی ہیں. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ ترجمہ نیچے کیا گیا ہے کہ تمہارے پروردگار سے آنکھیں کھول دینے والی آیتیں ہیں، آنکھیں کھول دینے والی آیتیں ہیں. انہوں نے فزیکل ایویڈنس مانگا اور اس کے جواب میں ان کو کیا بتایا کہ یہ تو آنکھیں کھول دینے والی آیات ہیں. آنکھیں کھول دینے والی آیات ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیات جس کا آپ کی عقل و فکر سے تعلق ہے، اس کا فزیکل ایویڈنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عقل و فکر یعنی انسان کا شرف تو یہی ہے کہ بات کو سمجھے اور غور و فکر کرے اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے. تو قرآن مجید جو کچھ بھی پیش کر رہا ہے وہ انفسی اور آفاقی دلائل پیش کر رہا ہے، اور وہ یعنی وہ آیات پیش کر رہا ہے جس سے انسان غور و فکر کرے اور اس کے کسی نتیجے پہ پہنچے. قرآن مجید جو ہے نا وہ دلائل نہیں پیش کر رہا کہ جس کو ہم فزیکل ایویڈنس کہہ لیں یا کنکریٹ ایویڈنس کہہ لیں، وہ جو ہے نا وہ چیزیں پیش ہی نہیں کر رہا، اور نہ ہی اس کا مطمع نظر ہے. تو جو چیزیں وہ پیش کر رہا ہے اس اسکوپ کے اندر وہ یہ ہے کہ ھذا بصائر من ربکم. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان نصیحتوں پہ، ان پہ جو آنکھیں کھول دینے والی جو آیات ہیں، دل و دماغ روشن کرنے والی جو آیات ہیں، یہ تمہارے رب کی طرف سے آ رہی ہیں. تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا آقا ہے، رب ہے نا یہاں پہ. تو جو خالق اور مالک اور آقا اور رب ہے وہ اس کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں. اس پہ غور و فکر کرو. غور و فکر کرو گے تو یہ تمہارے لیے ہدایت ہوگی. ہدوں و رحمہ کا لفظ آ گیا ہے، تمہارے لیے ہدایت ہوگی. اور رحمت، ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ تمہارے لیے ہدایت ہوگی اور آخرت میں رحمت کا باعث بنے گی. رحمت جو ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے، اور ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ تم اب ان کے اوپر چلنا ہے. یعنی جب آپ نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو چیزیں ہیں آنکھیں کھول دینے والی ہیں، دل دماغ کو جو ہے نا روشن کر دینے والی ہیں، اب آپ اس پہ چلیں کہ دنیا میں آپ کو روشنی روشنی نظر آئے گی، دنیا میں آپ کو روشنی روشنی نظر آئے گی. یہی ہدایت ہے. اور اس کا پھر ایک نتیجہ ہوگا. وہ نتیجہ کیا ہے؟ کل کو قیامت والے دن اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہوگے. اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہوگے تو ظاہر ہے کہ تمہیں جنت مل جائے گی. یہ فلاح ہے، یہ کامیابی ہے. تو یہ رحمت نتیجے کے لحاظ سے، اور ہدایت جو ہے نا وہ دنیاوی پہلو کے حوالے سے ہے. لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کے لیے جو واقعی جو ہے نا ایمان لانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ یؤمنون جو ہے نا ابتدائی مفہوم میں آیا ہے کہ جو ایمان لانا سوری چاہتے ہیں. شکر صاحب، جی کوشچن جی جی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں بھی ہوتی ہے یا صرف آخرت میں؟ جی جی، یہ جو دنیاوی پہلو جب اس طریقے سے دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں نا، ہدایت اور رحمت کا لفظ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے، کئی جگہوں پہ آیا ہے. تو جب یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم ان دونوں کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. وہ ڈفرینشیٹ اس حوالے سے کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب آپ ان بصائر کو پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، آپ کی اپنی آنکھیں کھلیں گی. اس کے بعد آپ کے اپنے دل و دماغ جو ہے روشن ہوں گے. جب آنکھیں کھلیں گی، دل و دماغ روشن ہوں گے تو آپ ہدایت پہ آ جائیں گے. یہ دنیاوی پہلو ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک نتیجہ ہوگا. وہ نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت میں آ جاؤ گے. اللہ کی رحمت میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن جو ہے نا، کیونکہ پیچھے سورہ انعام میں پڑھائے ہیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ویسے تو میری رحمت دنیا کی ہر چیز کے اوپر جو ہے نا چھائی ہوئی ہے، لیکن جو اصل رحمت کا ظہور ہے وہ قیامت کے والے دن جو ہے نا ظاہر ہوگا، جس میں جو ہے نا تم اس کو آنکھوں دیکھا جو ہے نا تم دیکھ لو گے یہ میری رحمت کا ظہور کیسے ہوا ہے. تو یہ رحمت اوورال جو ہے نا وہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اور جو باقی چیزیں ہیں وہ ایکسیپشنز میں آتی ہیں. جس طرح جہنم ہے وہ ایکسیپشن ہے، جنت جو ہے نا، رحمت جو ہے نا بائی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ اصل چیز ہے. جنت اصل چیز ہے. دنیا میں بھی رحمت ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوتی ہے. لیکن جب دونوں اس طریقے سے اکٹھے آ جائیں، ہدایت اور رحمت جب دونوں اکٹھے آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر ظاہر ہے کہ قیامت کے حوالے سے رحمت ہے اور دنیا کے حوالے سے ہدایت ہے.
یہ پہلو ہے جس کو نمایاں کیا جاتا ہے. ادروائز جو ہے نا رحمت کا لفظ جیسے یہ کہ ہمیں دنیا کے اندر جو ہے نا ہم سانس لے رہے ہیں، ہمارے لیے خوراک مہیا ہو رہی ہے، ہمارے لیے پانی مہیا ہو رہا ہے، ہمارے لیے یعنی ہر چیز جو ہے نا گھر مہیا ہو رہے ہیں. دنیا کے اندر جو بھی انسانوں کی خواہش ہو سکتی ہے، پاسبلٹیز، وہ ساری چیزیں اس دنیا کے اندر موجود ہیں. یہ بھی تو ایک رحمت کا پہلو ہے. وہ تو وہ تو obvious سی چیز ہے. لیکن جب اس طریقے سے دونوں ٹرمنالوجیز کٹھی آتی ہیں، تو جو پھر جب ہم مختلف جگہوں پہ اس کو جب اس کی تنقید کرتے ہیں، تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے ان کو جا کے ہم دیکھتے ہیں، ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ دنیا کے حوالے سے یہ ہدایت ہے اور آخرت کے حوالے سے رحمت ہے. تو ذرا تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. ادروائز جو ہے نا وہ رحمت تو ظاہر دنیا کے حوالے سے بھی. جی جی تھینک یو شکر صاحب. جی جی. اس کے بعد ہے لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، کہ ان لوگوں کے لیے جو واقعی جو ہے نا اس پہ ایمان لانا چاہتے ہیں. ایمان لانا چاہتے ہیں یعنی ایمان لانا چاہتے ہیں، یہ ایک بڑا میننگ فل چیز ہے، ایسی یعنی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی ایمان کیا رکاوٹ کیا آتی ہے، ایمان لانے میں رکاوٹ کیا کیا چیزیں آتی ہیں. وہ یہ چیزیں یہ ہوتی ہیں جس کو رکاوٹ آپ تعصب کہہ لیں. ٹھیک ہے نا. تعصب کس چیز کا ہوتا ہے؟ یعنی آپ ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہوتا ہے نا دنیا کے اندر کہ میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے دنیا کے اندر وہ ڈومیننٹ ہو، یا معاشرے کے اندر جس معاشرے کے اندر آپ جی رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایلیٹ کلاس ہے، جو ڈومیننٹ کلاس ہے، یا معاشی طور پہ جو اسٹرانگ کلاس ہے، آپ اس سے اس کا تعلق ہو، تو آپ کے کچھ جو ہے نا آٹومیٹیکلی تعصبات بن جاتے ہیں. یعنی آپ کی اپنی انٹرسٹ ہوتی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور جب وہ تعصبات بن جاتے ہیں تو اس سے نکلنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلا انانیت کا بھی ہو سکتا ہے. انانیت کا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا ایک چیز کو دیکھا اور اس کے بعد غرور اور تکبر اور انانیت کا شکار ہو گئے، یعنی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. یہ ایک انانیت کا پہلو ہوتا ہے نا کہ میں جو ہے نا اس میں انسان کے اندر بول رہی ہوتی. پہلا والا تعصب جی جی نہ لگے. جی جی. وہ جو تعصب پہلا والا بتایا وہ اسی میں نہیں کہا گیا؟ اسی کا اندر تو میں تھوڑا سا فرق جو ہے نا رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ انانیت کے اندر غرور بھی ہوتا ہے، انانیت کے اندر میں بھی ہوتی ہے، اور وہ ہو سکتا ہے تعصب کا باعث وہ. تیسری ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ فلاں قبیلے سے، فلاں برادری سے یا فلاں شخصیت سے متاثر ہیں، تو اب آپ کے اوپر وہ شخصیت کا جو ہے نا لوہا ہر وقت جو ہے نا سر پہ یعنی چڑھ کے جو ہے نا وہ منوا رہا ہوتا ہے. کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو یعنی شدائی ہو جاتے ہیں، آپ انفیچویٹڈ ہو جاتے ہیں اس شخصیت سے، اور اس کے بعد کوئی اور چیز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ ساری تعصبات جو ہیں یا انانیت ہے یا کسی قبیلے سے تعلق جو ہے، وابستگیاں جو ہیں، وہ انسان کی سوچ اور فکر میں رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہیں. جب اس سے رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہیں تو یہ حجابات بن جاتے ہیں. وہ چیزیں جو انسان کی یعنی عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہیں، ان کو حجابات کہا جاتا ہے. پردہ ڈال دیتی ہیں تو اس کے بعد انسان کے لیے چیزوں کو کسی دوسرے نقطہ نظر کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. قرآن مجید کا جو ہے نا مطمئن نظر یہ ہے کہ ان تمام تعصبات سے اوپر اٹھو اور اس کے بعد غور و فکر کرو، اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ نکلو. اور یہ ایک عام آدمی بھی کر رہا ہوتا ہے اور ایک اسکالر بھی کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایک فلسفی بھی کر رہا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنی سطح پہ کر رہا ہوتا ہے. تو جب آپ ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہو اور تعصبات سے اوپر اٹھتے ہو تو یقیناً تمہارے جو ہے نا 14 طبق جو ہے نا دل و دماغ کے روشن ہو جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات کوئی بے مقصد نہیں ہے، اس کے اندر نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. جب نشانیاں بکھری ہوئی ہیں تو اس کے بعد نتیجتاً لازمی طور پہ انسان اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کو خالق ہے، وہ مالک ہے. تو اسی کو یہاں پہ جو ہے نا اگر آپ غور و فکر کریں تو یہ جو نصیحتیں تمہارے پاس آ گئی ہیں یہی کافی ہے، اور اس کے نتیجے میں تم اس جگہ پہنچ سکتے ہو کہ اس کائنات کو خالق و مالک ہے. جی جی خالق کو مالک تک پہنچنا تو ٹھیک ہے، اس پہ تو انسان غور و تدبر کرتا ہے تو پہنچ جاتا ہے. جی لیکن بہت سارے لوگوں نے اگر جینوئنلی بھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے تو وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکے کہ جی لیکن مطلب اس میں آپ نے جو وجوہات گنوائی وہ ایک تو نیگیٹو ہے، جی ایک تو پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں کہ جینوئنلی جی. سمجھنے کی اچھا، کوشش کی. اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے. اس میں عمومی طور پہ بھی ہمارے جو نا عمومی طور پہ اسکالرز کا جواب یہی دیتے ہیں کہ ایک انسان جینوئنلی کوشش کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کو نہ سمجھ پائے، ٹھیک ہے نا، لیکن سمجھانے والا ایسا نہیں ملا ہے. ایسے یہ سارے امکانات ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ پازیٹیولی اور جینوئنلی جو ہے نا واقعی وہ ٹروتھ سیکر ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت والے دن اس کے لیے نرمی کا معاملہ کرے گی. لیکن اس کو ثابت کرنا پڑے گا نا قیامت والے دن. تو یہ تو ہم پیچھے پڑ آئے ہیں، یہ تو پیچھے پڑ رہے ہیں کہ انسان جو ہے اگر وہ تبدو کر رہا ہے اور واقعی جینوئنلی کر رہا ہے تو اس کا فیصلہ میں تو نہیں کرنا، میرے اللہ نے کرنا ہے. لیکن ہمارے جو ہمارا تصور بنتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گی. ٹھیک ہے نا. یعنی اس نے اپنی ایفرٹ کی، انسان کی طرف سے جو ہے نا وہ ایفرٹ ہے، وہ کس قدر ایفرٹ جو ہے نا کرتا ہے، اور وہ ایک درجے بنتے چلے جاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ایفرٹ کرتے کرتے اس مقام تک نہ پہنچ سکے.
یہ پورے مکانات ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک شخص ایفرٹ کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائے. اگر پہنچ جائے تو وہ دنیا بھی گواہی دیتی ہے، اگر نہیں پہنچ سکا تو دنیا تو گواہی نہیں دے سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دلوں کے حال جانتا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ چیز جو ہے نا وہ لازمی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ یقیناً جو ہے نا نرمی والا معاملہ کریں گے. اس کے بعد یہ کہا ہے کہ واعظہ قُرِئَ القرآن فاستمعوا لہ، اور اس کے بعد ان کو نصیحت کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ ایک اکساہٹ ہوئی شیطان کی طرف سے، اور اس کا جو ہے نا کیسے جواب دیا ہے قرآن مجید نے. اب آپ دیکھیں کہ اس کا جو اس کی طرف سے اکساہٹ ہوئی، اس کا بالکل اس کو ٹیکل نہیں کیا. اگر آپ غور کریں تو اس کا بالکل جواب نہیں دیا. اکساہٹ یہی تھی نا کہ ایک کنکریٹ ایویڈنس جو ہے نا وہ لایا جائے، تو اس کا جواب تو کچھ اور ہونا چاہیے تھا نا. تو اس کا جواب جواب دیا گیا کہ اس کے متبادل کے طور پہ قرآن کو پیش کیا گیا ہے. یعنی قرآن کے اندر جو کنٹینٹ ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اس کو چھوڑو اور اس پہ غور و فکر کرو، اس پہ غور و فکر کرو. اور آخر میں جاتے جاتے جو ہے نا یہ کہا کہ وائزا قُرِئَ القرآن، جب تمہیں یہ قرآن پڑھ کے سنایا جائے. کن کو؟ انہی مشرکین مکہ کو. جب یہ بڑی اہم چیز ہے یہاں پہ، پڑھ کے سنایا جائے. ظاہر ہے کہ پیغمبر قرآن مجید پڑھ کے سنا رہے ہیں نا، تو جب یہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے تو اس کو پھر فستمیو، فسما کا لفظ استعمال نہیں ہوا. فسما کا مطلب ہوتا ہے سننا، محض سننا. فستمیو کا مطلب ہوتا ہے کہ سکون اور تحمل سے، یعنی غور و فکر کے ساتھ جو ہے نا سنو، غور و فکر کے ساتھ سنو. اور یہ تمہارا غور و فکر کے ساتھ جو ہے نا سننا، یہ اپنا ایک نتیجہ رکھے گا. یوں ہی آپ غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پرانے تعصبات کو سائڈ پہ کر دیا ہے، سائڈ پہ کر دیا نا. اور جب اپنے غور و فکر کرنے کے لیے آپ تیار ہو گئے ہیں تو اس کا ایک پھر اثر ہوگا. اس کے بعد بات کیا ہے، وہ انصتو، اور اس کے بعد خاموشی کے ساتھ جو ہے نا سنو اور خاموش ہو جاؤ. یعنی خاموشی کے ساتھ سنو. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو ہے نا وہ خاموشی سننے کے بعد ایک میننگ فل ہوتی ہے. غور و فکر ہوتا ہے نا کہ یہ بات کیا ہو گئی، یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ کیا چیز ہے. یعنی اس پہ غور و فکر کرتا ہے. لعلکم ترحمون، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں اس رحمت کے طرف لے آئے گی. اب یہ کام کرنا تو سٹارٹ کرو نا. یعنی یہ جو لقوم یومنون کا پیچھے لفظ استعمال کیا تھا کہ آپ اپنے تعصبات سے باہر نکلو، غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اس کے بعد تم جب جو ہے نا غور و فکر کے ساتھ سنو گے اس قرآن مجید کے ساتھ، تو یہ قرآن کے بصائر ہیں، یہ کافی ہیں تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے، تمہارے دل و دماغ روشن کرنے کے لیے کافی ہیں. اور جب تم جو ہے نا اس کو سنو گے غور و فکر کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ جو ہے نا سنو گے، تو لعلکم، پھر امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً تمہارے اوپر رحم یہ نہ کرے گی، یعنی تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی. تو یہ پہلو ہے جو ان کو کہا گیا ہے. یہاں پہ ایک چیز ہے، بڑی دلچسپ سی چیز ہے. یہ جو اکثر بحث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اسپیشلی اہل حدیث حضرات کے ساتھ، جس میں ہوتا یہ ہے کہ کیا سورہ بقرہ جو ہے، سورہ فاتحہ جو ہے نماز کے اندر اس کو امام کے پیچھے پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں پڑھا جا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یہ شافعی یعنی وہ اہل حدیث یا شافعی جو ہے اس میں، اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھا جائے گا. امام اپنی جگہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ جو ہے نا آپ اپنی جگہ پڑھیں گے. وہ اس کے لیے پھر وہی کہتے ہیں کہ پہلے پڑھ لو. بعض اوقات امام بھی جو ہے نا تھوڑی دیر لیٹ کر دیتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے میں. اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ تاکہ جو پیچھے اگر وہ پڑھ سورہ فاتحہ تو وہ مکمل کر لے. یہ ہوتا ہے نا. اچھا دوسری طرف جو ہے نا جو حنفی نقطہ نظر ہے، وہ اپنی دلیل کہاں سے لیتے ہیں؟ وہی آیت سے لاتے ہیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے تو خاموشی سے سنو، یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھو. یعنی اس کا کوئی، اس آیت کا اس کا کوئی ریفرنس دینے کا جو ہے نا کوئی آپس میں کوئی لنک ہی نہیں ہے. کسی نے یہ بات تو نہیں کہی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو سوال بھی خاموشی سے سنو، سوال نہ کرو. یہ بات نکل سکتی ہے اگر اس کانٹیکس سے نکال. لال صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ تھوڑا سا بتا دیتے ہیں. بعد میں بعض لوگ شروع میں دیتے ہیں، بعض لوگ شاپ کے بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. ہاں سورہ فاتحہ پڑھ لیں. وہ ہوتا ہے. تو یہ اصل میں یہ جو آیا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا مخاطب کون ہے، اور اس کا وہ کنٹیکسٹ ہے ہی نہیں ہے کہ فرض نماز میں جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. تو ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ وہ دلائل جب دینا شروع آتے ہیں تو بس ادھر ادھر سے یہاں سے جانا چیزیں پے کرتے ہیں. کہ نہیں پڑھنی وہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے، وہ ڈیفرنٹ ایشو اس کا اس آیت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کہنا جی جی امام احمد کا جو ہے جی میں نے وہ سنا تھا، میں تو اس کو فالو کر جی ایسے ہی وہ سب عمومی طور پہ جو ہے نا جو یہی ہے رائے کہ اگر آپ جو ہے نا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور امام
جو ایک جہری ہوتی ہے نا مطلب نمازیں، اور دوسری جہری نہیں ہوتی، مطلب خاموشی کے ساتھ جو ہے نا آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جہری کرتے ہیں اونچی آواز سے، تو جب پڑھا جا رہا ہے تو اس وقت نہیں جو ہے نا پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، لیکن اگر خاموش ہے امام اور پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ ایک عمومی جو ہے نا وہ ہے۔ بہرحال یہ سب یہی سے ایک سوال ہے جی کہ جی یہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ جو تیسری اور چوتھی رکعت میں جو جی جب امام صاحب خاموش ہوتے ہیں اور وہ خاموشی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ پیچھے سے جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ خاموش ہوتے ہیں، تو زیادہ بہتر کیا ہے؟ بہتر یہی ہے کہ پڑھ لیا جائے، آپ جی پڑھ جی لیا جائے، اگر نہیں بھی پڑھا تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، ویسے بھی امام کے پیچھے جو ہے نا آپ نہ پڑھیں نہ پڑھیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک فروئی مسئلہ ہے، یعنی اس کو اس طرح کہیں کہ یہ کوئی اور چیز ہے، ایسی نہیں ہے، فروئی مسئلہ لیکن ہے، کوئی احسن میجر، یہ ہے کہ آسن پڑھ لیں۔ یہی ہے، پڑھ لیا جائے تیسری اور چوتھی میں، اور اور پہلی یا دوسری میں شکر بھائی اس کے جی جی شکر جی بھائی جی جی سوری جو اس کے بعد جو آپ نے قرآن کا تھوڑا سا پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی آپ اپنی طرف سے پڑھ لیں یا وہ کوئی امام نہیں نہیں نہیں، کا وہ نہیں فالو وہ کریں؟ نہیں میں نے وہ اس نہیں میں بھی دیکھا ہے لوگ اپنی طرف سے پڑھتے نہیں ہیں، وہ نہیں۔ وہ نہیں وہ نہیں، بہرحال لوگوں کے ظاہر ہے کہ ذرا جو ان کے ذہن میں بیٹھا ہوتا ہے وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیں بہرحال یہ تو ایک جیسے ثانوی بات آ گئی تھی آیا نمبر 2 اور 4 والی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وذکر ربک فی نفسک، اچھا اس کے بعد اب جو دوسرا پہلو ہے، اب دوسرا پہلو کیا تھا کہ پہلا پہلو تو یہ نا شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہو جائے، اس کا جواب کیسے دینا ہے، تو وہ اب آپ کے سامنے آ گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب ہم نے جب یہ کہا گیا کہ جب شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہو جائے تذکروا فاذا هم مبصرون، اب اس پہلو کو جو ہے نا نمایاں کیا جا رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے، وہ پہلو ہے جو اگلے پیراگراف میں آ گیا ہے۔ اگلا پیراگراف کیا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو اے پیغمبر، دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور بولنے میں ہلکی آواز کے ساتھ، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں تو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو، یہ جو کہا تھا نا پہلے کہ جب کوئی اکساہٹ ہو جائے تو اللہ کو یاد کرو اور آپ کے دل و دماغ روشن ہو جائیں گے، یہ یاد کرنا ہم وقت ہونا چاہیے، یعنی آپ کے ارد گرد کے ماحول میں یہ اکساہٹ ہم وقت ہو رہی ہوگی، یعنی آپ کے ارد گرد کے ماحول میں یہ اکساہٹ ہم وقت ہو رہی ہوگی، تو آپ بھی ہم وقت جو ہے نا اللہ کو یاد کریں۔ یہاں پہ جو کہا گیا ہے نا کہ بالغدو والآصال، یہ محاورتاً کہا گیا ہے، جیسے ہم اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ میں یہ کام صبح شام کرتا ہوں، صبح شام کرتا ہوں کا مطلب کیا ہے، ہر وقت ہی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اس حوالے سے ہے کہ صبح شام جو ہے نا اللہ کو یاد کرو، اور یاد کرنے کا آپ کیا مطلب ہے، ایک تو یہ کہ نمازیں سب سے بہترین چیز ہے، یعنی اصل چیز تو نمازیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہمیشہ جو ہے نا اپنے دل و دماغ میں حاضر رکھیں، یعنی کبھی اللہ اکبر کہیں، کبھی سبحان اللہ کہیں، موقع محل ہوتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہنے کا، اللہ سے مغفرت جو ہے نا حاصل کی جاتی ہے، اللہ سے پناہ حاصل کی جاتی ہے، تو یہ جو کہ ہم وقت اللہ کو یاد رکھیں، یعنی جو بھی کوئی موقع پیدا ہو جاتا ہے اٹھنے بیٹھنے کا، لیٹنے کا، یا جو ہے نا کوئی آپ نے کوئی خبر سن لی ہے، یا آپ نے کوئی جو ہے نا اس طرح کسی کی طرف سے اکساہٹ ہو گئی ہے، تو ہم وقت جو ہے نا اللہ کو ذہن میں رکھیں، اپنے ذہن میں مستحضر رکھیں، وہ بات کہی جا رہی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ وَلَاتُكُم مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافل لوگوں میں نہ ہو جائیں، یعنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ لوگ جو ہیں، یعنی جو مخالف فریق ہے، اصل میں یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اب آپ کمپیریزن کر کے دیکھنا ہے نا کہ اصل میں یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور تمہارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ایک بڑی سادہ سی مثال ہے کہ یہاں پہ جب اللہ کو آپ نے یاد کیا، اللہ کو یاد رکھا، اور اللہ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا، تو آپ اپنے اس نقطہ نظر کے ساتھ کہ وہ قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، ایک مستحکم جو ہے نا اس کی یعنی بنیادیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ کام آپ نہیں کرتے، اور اس کے بعد آپ کا اٹھنا بیٹھنا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جن کے ہاں خدا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا جو ہے نا آپ کی مشغولیات اس طرح کی ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، اور جب یہ غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ سلپ کر جائیں،
یہ یعنی یہ کہ قرآن کے ساتھ ایک تعلق رکھا جائے، پچھلی جو بات ہوئی تھی قرآن کے ساتھ تعلق رکھا جائے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، اللہ کو ذہن میں رکھا جائے. یہ جو یاد کرنے کا جو مفہوم آپ نے لیا ہے، تھوڑا ایسا لگے کہ جو الفاظ کے طور پہ جو انسان سبحان اللہ وہ کہتا رہتا ہے، جی ایک تو یہ مفہوم بنتا ہے، لیکن ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کسی سے لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، ہر جگہ کام ہر کر طرح رہے ہر ہیں، طرح آپ کو ایک چیز رہے ذہن میں کہ میں کچھ غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں وہ بھی اسی کے اندر بچتے ہوئے. تو مجھے تو یہ غالب لگ رہا ہے کہ آپ یاد کر جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ظاہر ہے کہ میرے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، بعض اوقات میں بہت ساری چیزوں کو کور نہیں کر سکتا، تو اس کے اندر وہ چیزیں بھی شامل ہیں، وہ بھی چیزیں شامل گھر میں کوئی معاملہ کر رہے ہیں، جیسے ہی کسی کے ساتھ کوئی چیز ہے، تو آپ ہر وقت اس چیز سے مطلب یعنی وہ برا کام تو نہیں کر رہے. یہ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، شیطان کی اکساہٹ کے بھی ہزاروں رنگ ہوتے ہیں، تو وہ بیسیکلی وہی ہے. کہیں آپ نے عدل سے کام لینا ہے، کبھی آپ نے انصاف سے کام لینا ہے، کبھی آپ نے جو ہے نا ایک اچھا رویہ اختیار کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ شیطان اپنی طرف اکساہٹ جو ہے نا کرتا رہے گا، لیکن آپ کا اپنا رویہ کیسا ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو وہ جب امپورٹنٹ تبھی ہوتا ہے کہ جب اللہ کی ہدایات کو، اللہ کی جو ہے نا قانون کو، اس کے احکام کو مد نظر رکھتے ہیں. یعنی اللہ کے احکامات کو یاد رکھنا بھی اللہ کو ہی یاد رکھنا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یہ تقویٰ کا پارٹ ہے، یعنی آپ ہمہ وقت جو ہے نا ایک خشیت کی، آپ ہمہ وقت جو ہے نا. اچھا اس کے بعد میں عاجزی اور خوف کے ساتھ. جی اس کے بعد جب یہ کہا کہ ایک عاجزی ہونی چاہیے، تضرع کا لفظ آیا، عاجزی ہونی چاہیے، یعنی آپ کے اندر جو یعنی انانیت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ اللہ کے مقابلے میں ہے نا. تو یہ اب آپ کے اندر عاجزی اور انصاری ہوگی، تو یہ اپنے خالق اور مالک کے ساتھ ہے. انسانوں کے ساتھ جب معاملہ کریں گے تو اس کے اندر بھی آٹومیٹکلی ریفلیکٹ ہوگی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو ہے نا انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے کچھ اور رویہ اور اللہ کے ساتھ کرتے کچھ اور رویہ ہو. تو یہ اس کے بعد اب خیفتاً اس کے بعد ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نا ایک طرح کا خوف اس چیز کا کہ یہ میرے مالک کا جو ہے نا حکم ہے، میں اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا. میں اس کو وائلیٹ کروں گا تو میری وہ پوزیشن نہیں رہ جائے گی، میں اس کو اس پوزیشن سے ہٹ جاؤں گا. اور جب آپ کیونکہ آپ کے اوپر ایک خوف ہوتا ہے نا، تو آپ پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں، آپ پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں، اور آپ ہمہ وقت جو ہے نا اپنی اس جو رویے کو وہ آپ اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. آپ سے کوئی چیز وہ رویہ چھن جاتا ہے نا یوں ہی، اور آپ غلط راستے پہ چل جاتے ہیں، تو آپ متنبع ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو میں نے غلط کام کر دیا. تو یعنی یہ خوف جو ہے نا ذہن کے اندر یہ چیز رہنی چاہیے. یہ خوف وہ والا ڈنڈے والا خوف نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی جو حدود و قیود ہیں، جو تنبیہات ہیں، ان سے آپ متنبع ہیں کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. میرا خالق اور من مالک ہے، میں اس کے سامنے پیش ہونا ہے، کوئی شرمندگی شرمساری جو نا وہ نہ ہو. تو جب اس طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ پہلے اور دون الجہری، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اونچی اونچی پکارنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے. یہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور اس میں جو ہے نا خاموشی کے ساتھ سارے معاملات ہونے چاہیے. یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا گزر رہی ہے، تم اس کا کیسے ریئیکشن کر رہے ہو. اگر آپ نے اس کو جو ہے نا اونچی آواز سے کرنا شروع کر دیا، تو گویا کہ آپ کے اندر نمود و نمائش آ گئی، ریا آ گئی، اور اس چیز سے تو بچنا ہی بچنا ہے، ہر صورت میں بچنا ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو احتیاطی رکھی گئی ہیں کہ اپنے رب کو اپنے نفس میں یاد کریں. یعنی فی نفسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں جو ہے نا یاد کریں، اور آپ کا دل جو ہے وہ آپ کی اصلی شخصیت ہے، اس کو یاد کریں. اور اس کے بعد آپ خیفہ کی یعنی ایک ڈر اور خوف کی کیفیت ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ جو ہے نا یہ بات کہی گئی. اس کے بعد کہا ہے کہ ان الذین، یہاں تک جو ہے نا یہ فرشتوں کے بارے میں، کیونکہ پیچھے فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا، جو پچھلے 2-3 پیراگراف گزرے ہیں کہ یہ فرشتوں کے بت بناتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، اور ان کے جو ہے نا اس طریقے سے یہاں تک ان فرشتوں کا تعلق ہے جن کو یہ نا یہ پوج رہے ہیں اور بت بنا کے پوج رہے ہیں. لا یستکبرون عن عبادتہ، اصل میں وہ جو فرشتے ہیں جب وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ہاں کوئی استکبار نہیں ہوتا. یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے انسانوں سے مخاطب کر کے کہا تھا نا کہ تم تضرع اختیار کرو، تو اس کے بالکل جو ہے نا اپوزٹ کہا گیا کہ تمہارے سامنے آئیڈیل، کیونکہ تم تو انسان ہو، تمہارے اندر جو ہے نا کمیاں اور کوتاہیاں بھی ہوں گی، تمہارے اندر جو ہے نا یعنی غلطیاں بھی ہوں گی. جو فرشتے ہیں وہ تو ان سب چیزوں سے محفوظ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو کبھی استکبار نہیں کرتے. یعنی تم نے اپنی کوشش کرنی ہے کہ تم وہاں تک پہنچو. یعنی یہ تو نہیں کہ تم بالکل وہی بن جاؤ، یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن یہ کہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو. ان کے اندر کوئی استکبار نہیں ہے، وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور ان کی بنیادی کریکٹرسٹک جو ہے وہ یہی ہے، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہاں تسبیح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں جو تصور رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ
اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ اکیلا اور تنہا ہے، وہ واحد ہے، وہ یونیک ہے، وہ یعنی جس کو ہم توحید کہتے ہیں وہ ہے، یعنی تسبیح کا مطلب تقدیس کرنا اور اس طریقے سے بیان کرنا، جس میں تقدیس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں اس کا اظہار کرنا، جو خوبیاں اس اللہ کی ذات میں موجود ہیں اس کا اظہار کرنا، اور جو خوبیاں اس کے اندر جو غلط چیزیں جو منسوب کی جاتی ہیں اور وہ اس میں نہیں ہیں اس سے بچنا، اس کو کہا جاتا ہے یہ سب، یعنی اس میں کیا نہیں ہے، یعنی یہ کہ اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کی کوئی بیٹا نہیں ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی تسبیح کے اندر شامل ہوتی ہیں، یعنی وہ وَلَهُ یسجدون، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو اسی کے ساتھ یہ سورہ جو ہے نا ختم ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جس طریقے سے یہ سورہ ختم ہوئی ہے اس میں کچھ سملرٹیز ہیں، میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ لانا چاہتا ہوں، 2-4 چیزیں ہیں۔ اگر آپ اس سورہ کا جب ابتدائیہ ہوتا ہے، ابتدائیہ کے بعد یوں ہی مضمون آگے بڑھتا ہے تو وہاں پہ بھی فرشتے ہیں۔ سورہ نمبر اس کی آیت نمبر 11 جو ہے یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، وہاں فرشتے ہیں اور آدم ہیں، انسان ہے اور فرشتے ہیں، اور وہاں پہ بھی سجدے ہی کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب سورہ کا خاتمہ ہوتا ہے تو یہ عود علی البد کی جو ہے نا ایک اعلیٰ ترین مثال ہے کہ اسی مضمون کے ساتھ جس سے آغاز ہوا تھا قرآن نے اسی کے ساتھ اس کا چیپٹر کلوز کیا ہے۔ وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو 11 کے بعد جو مضمون شروع ہوتا ہے وہاں پہ ابلیس ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا نا، اور سجدہ نہ کرنے کے اس کے بعد بہانے تراشتا کر رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے وہاں پہ کہ اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے جو ہے نا تم نے ایک برتر جو ہے نا چیز سے پیدا کیا، اور اب میں کیسے جو ہے نا اس کو سجدہ کر سکتا ہوں، یہ ہے نا۔ اور وہاں پہ انسان کے مقابلے میں، آدم کے مقابلے میں ابلیس کا جو ہے نا وہ رخ نمایاں ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ آخر میں آ کے دیکھیں تو یہاں وہ جو اس نے اللہ سے جو ہے نا وعدے کیے تھے اور اللہ کو جو ہے نا تھریٹ کیا تھا کہ میں انسانوں کو جو ہے نا ہمیشہ ورگلاتا رہوں گا، تو یہاں پہ بھی اس کی خساہٹیں جو ہے نا اپنا کام دکھا رہی ہیں، اور انسان کو اب کیا کرنا ہے اس کے مقابلے میں، یہ آپ کو جو جنگ ہے نا شروع سے جو اس نے ڈکلیئر کی ہے انسان کے خلاف، وہ آپ کو یہاں پہ بھی آخری پیراگراف میں 2-3 پیراگراف میں آ کے جو ہے نا نمایاں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے رکھیں۔ اسی کے ساتھ آج کا جو ہے نا یہ جو یعنی سیشن سورہ اعراف کے حوالے سے اس میں ہم نے سورہ اعراف جو ہے نا ختم کر لی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو اگلی سورہ جو ہے نا شروع کر لیتے ہیں، ابھی ٹائم تو ہے، تھوڑا بیک گراؤنڈ پڑھ لیتے ہیں، 1-2 آیتیں جو ہے نا اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔